اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں مردوں کی طرح جیو تاکہ قبر میں زندہ کی طرح جی سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا اور جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ تو جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا، ایک ایک خواہش کو پورا کرتے کرتے آخر ایک دن انسان آخری خواہش کا پردہ ہٹتے ہی جب منزل دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جہنم کے دہانے پر پہنچ گیا۔ جنت تک لے جانے والا راستہ ایسی اشیاء سے پر ہے جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے، کیونکہ نفس آرام اور سکون چاہتا ہے۔ یہی حال جہنم کا ہے۔ انسان اس میں اس وقت داخل نہیں ہوتا جب تک اس کے اور اپنے مابین موجود پردے کو حرام کردہ اشیاء کے ارتکاب اور طاعات سے دور ہو کر چاک نہ کر دے۔ جو شخص پردہ چاک کر دیتا ہے وہ اس شے تک پہنچ جاتا ہے جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ جنت کے گرد پڑا ہوا پردہ ناگوار کاموں کو کرنے سے چاک ہوتا ہے، اور جہنم کے گرد پڑا ہوا پردہ پرلذت چیزوں کے ارتکاب سے ختم ہوتا ہے۔ عبادتوں میں دل جمعی کے ساتھ مصروف ہونا اور ان پر ہمیشگی برتنا، اس سلسلے میں پیش آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنا، غصے کو دبانا، بردباری سے کام لینا، برے انداز سے پیش آنے والے کے ساتھ اچھائی اور احسان کا معاملہ کرنا اور شہوتوں سے گریز کرنا، یہ سب ناگوار باتیں ہیں نفس کے لیے، مگر ان کے کرنے سے انسان جنت تک پہنچتا ہے۔ اور لذتیں کہ جن سے جہنم ڈھکی ہوئی ہے، ان سے مراد وہ لذتیں ہیں جو کہ حرام ہیں، جیسے شراب نوشی، زنا، اجنبی عورت کو دیکھنا یا اجنبی مرد کو دیکھنا، غیبت اور گانے بجانے کے آلات جن میں حرام باتیں کی جائیں، فحش گوئی کی جائے، ان کو دیکھنا اور سننا، وہ لذتیں جو ناجائز ہوں ان کو اختیار کرنا، تمام جہنم کے پردے ہٹا دیتی ہیں۔ یہ تمام وہ کام ہیں جو دل کو سخت کر دیتے ہیں اور دنیا حاصل کرنے میں مگن کر دیتے ہیں۔ جب موت آتی ہے تو انسان کے ظاہری اعضاء تمام ختم ہو جاتے ہیں، وہی حواس جنہیں 5 سینسز کہا جاتا ہے۔ تو ظاہری جسم کے ساتھ ہی ظاہری حواس ختم ہو جاتے ہیں، اور باطنی حواس کی آنکھیں اور کان جاگ اٹھتے ہیں۔ پھر باطنی حواس کی آنکھ دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ اب کیا معاملہ ہو رہا ہے، اور باطنی کان سنتا ہے کہ فرشتے جان نکالتے وقت کیا کہہ رہے ہیں اس کے لیے، اسے جنتی ہونے کی خوشخبری دے رہے ہیں یا دوزخی ہونے کا انجام بتا رہے ہیں۔ ذرا غور کرنا بہن بھائیوں کہ ظاہری اعضاء بند ہوئے تو باطنی آنکھ اور کان بیدار ہو گئے۔ یہ معاملہ موت کے وقت ہوتا ہے۔ تو نے کچھ نہیں کیا، تو کچھ نہیں کرے گا، مگر جیسے ہی موت کا مقرر وقت سر پہ آ گیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی قضا لے جائے گی۔ یہ دنیا کی آنکھیں، دنیا کے کان، دنیا میں بات کرنے والی زبان، یہ ہاتھ پیر حرکت کرنے کے لیے اور ذائقے چکھنے والی زبان جسے انسان چھوڑنا نہیں چاہتا، دل نہیں کرتا کہ اسے اپنی مرضی سے چھوڑے، مگر زبردستی ان حواسوں سے نکال دیا جاتا ہے، اور بنا کسی کثرت، بنا کسی محنت،
بنا کسی ریاضت اس وقت مراقبے کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یعنی باطن کے حواسوں سے غیب نظر آنے لگتا ہے، انجام نظر آنے لگتا ہے، حقیقت نظر آنے لگتی ہے، اور انسان بولے گا یا رب ایک موقع دے، بس ایک آخری موقع دے دے، ایک بار لوٹا دے دنیا میں، اب ویسے ہی کروں گا جیسے تیرا حکم ہے۔ مگر جواب آئے گا کہ اب مہلت ختم ہوئی، اور چکھ اب موت کا ذائقہ، دیکھ اب انجام، سن اب حقیقت کی آواز۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، بزرگوں کا یہ کہنا کہ تو اپنے ظاہری اعضاء اگر بند کر لے اسی دنیا میں تو تجھے اللہ کے جلوے، غیب کی خبریں یہاں اسی جہان میں نہ ملنے لگیں، تو کہنا ایک موت اصل ہے جو اٹل ہے، اور ایک موت وہ جو تو خود پہ خود ہی طاری کر لیتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہوتا ہے کہ یہی ظاہری اعضاء دیکھنا، سننا، بولنا بند کر دے یا کم کر دے، بنا ضرورت انہیں استعمال نہ کر، تو اسی جہان سے اس جہان کا نظارہ پانے لگے گا، کیونکہ ظاہری حواس تجھے، دنیا والے حواس تجھے دنیا میں مشغول کرتے ہیں، اور باطنی حواس تجھے باطن میں مشغول کریں گے۔ پردے اٹھاتے ہیں، حجاب ہٹاتے ہیں، فریب کے، دجل کے، دنیا کی محبت کے۔ یہ حجاب تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تو چاہے یا نہ چاہے، مگر تو اگر خود چاہے اور مہارت دے خود کو، ٹریننگ دے خود کو موت کے بعد کی زندگی کی، اس زندگی کی جو ہمیشہ کے لیے تجھ پہ مسلط ہونے والی ہے، اس کی تیاری کر لے، تو روشنی پاتا جائے گا۔ یہاں کی نعمتیں وہاں کی نعمتوں کے سامنے ہچ ہیں، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہاں پہ خواہش جائز رکھ، اتنی ہی رکھ جتنی رب پاک نے جائز فرمائی، اتنی ہی رکھ جتنی تیری ضرورت ہے۔ حد سے زیادہ، لمٹ سے زیادہ کسی بھی شے کی خواہش پھر حدود سے بڑھ جاتی ہے، بڑھتی ہی جاتی ہے، گمراہ کر دیتی ہے، دل لگا دیتی ہے، دل جما دیتی ہے۔ دنیا کے ہی کارخانے میں ظاہری حواس پھلتے پھولتے رہتے ہیں اور باطنی مر جاتے ہیں، ساکت ہو جاتے ہیں موت کے دن تک، اور پھر جیسے ہی زندگی کی تار ٹوٹی تو تجھے وہی کرنا پڑے گا، تجھ پہ وہی گزرے گا جس سے تو اس دنیا میں بچتا رہا، بیزار رہا، ناگوار ہوتا رہا، ناک منہ چڑھاتا رہا۔ تو حد میں، اعتدال میں رہ کر زندگی کا سفر کرو، ان ظاہری اعضاء کو جائز استعمال کرو، ضرورت کے مطابق استعمال کرو، کم سے کم استعمال کرو۔ ایک سادی سی مثال، انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، اور اگر ضرورت سے زیادہ کھانے پینے لگے تو اس کا جسم پھیلنے لگتا ہے، بناوٹ جسم کی خراب ہو جاتی ہے، موٹاپا طاری ہو جاتا ہے، بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح باقی اعضاء کو بھی، باقی حواس کو بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے سے انسان کو روح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور انسان اسی دنیا کے چنگل میں ہی پھنسا رہتا ہے، کیونکہ خواہشات زیادہ ہو چکیں۔ اب ایک ایک کو پورا کرتے کرتے وقت برباد ہوتا گیا، اور اب تو دن اس قدر تیزی سے گزر جاتا ہے، مہینے، ہفتے اس تیزی سے گزر جاتے ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ابھی تو پچھلا جمعہ گزرا، یہ اچانک اتنے دن کہاں چلے گئے۔ اور اسی طرح ایک ایک دن کرتے، ایک ایک لمحہ کرتے، ہم نے اپنی زندگیوں کو اتنا مصروف کر لیا دنیا کے ماحول میں کہ ہم تیزی کے ساتھ اپنی موت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ نئے سے نئے ایپ دنیا میں آ جاتے ہیں، نیو گیمز آ جاتی ہیں، موبائل میں نئی سے نئی گیم ہے، اور نئی سے نئی ویڈیوز بنتی ہیں، سنیما گھر بھر رہے ہیں، کبھی کسی موضوع پہ کوئی فلم، کبھی کسی موضوع پہ کوئی فلم۔ انسان ابھی ایک ڈرامہ دیکھنے سے فارغ ہوتا ہے کہ نیا قسط وار ڈرامہ
اور اس کے اشتہار چلنے شروع ہو جاتے ہیں، انسان کا شوق بڑھتا ہے کہ اب اس ڈرامے کو بھی دیکھیں گے، اس کی مشہوری بہت اچھی آ رہی ہے، بڑا اچھا موضوع ہے، اور انسان اس میں پھر مشغول ہو گیا، وقت ضائع ہوتا رہا، اور ضرورت سے زیادہ آنکھوں کا دیکھنا یہی ہے، ضرورت سے زیادہ گانے، ضرورت سے زیادہ کان کا استعمال یہی ہے کہ گانے سنے جاتے رہیں، قوالیاں ہی سنی جاتی رہیں، یا ان کو استعمال ہی کیا جاتا رہے، اور اصل جو اندر کی آواز سننی ہے وہ والے کان بند رہیں۔ بہن بھائیوں، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے وقت کی قدر کرو، تاکہ تم صحیح طرح اس زندگی کو اس طریقے سے گزار سکو جس کا حکم رب پاک نے دیا، اپنی پہچان کر سکو۔ تم اگر اپنی پہچان کے لیے وقت نہیں نکالو گے تو اس دنیا کے جہان میں ہی کھو جاؤ گے۔ تو زندگی میں ہی اگر وہ جلوے دیکھنے ہیں، اس دنیا کو جاننا ہے، اپنے آپ کو جاننا ہے، تو پھر اپنے ظاہری اعضاء کو بند کر یا ان کو کم کر، تو اپنے ظاہری اعضاء کے استعمال کو کم کر، ظاہری حواس کے استعمال کو کم کر، یہاں مر کے جی تاکہ وہاں مرنے کے بعد ہمیشہ جی سکے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، فی امان اللہ۔